بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تقریباً تمام سیاسی مبصرین اب یہ رائے دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دن تھوڑے رہ گئے اور عمران خان کے دن بھی گنے جا چکے۔ ایک سخت بیک لیش جو ماضی کی ساری یادیں بلا دے گا آنے والا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ دیگر وجوہات بھی ہیں جن کی بنیاد پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دن گنے گئے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ چونکہ ریاست اس کے خلاف کوئی بڑا ایکشن لینے والی ہے اس لیے گنے گئے، بلکہ نفسیاتی اور اعصابی طور پر اس پارٹی کا اپنا جو قوت کا ایک ذخیرہ تھا وہ ختم ہو گیا، اس کی ساکھ ختم ہو گئی، اور پھر یہ ہے کہ عوام جس طرح سے تنگ آئے اس کا بھی ذکر ضروری ہے۔ یعنی پنجاب میں جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا وہ اپنی جگہ، اسلام آباد اور پنڈی والوں نے جس طرح ان کے پروگراموں کا مکمل بائیکاٹ کیا وہ اپنی جگہ، لیکن اہم بات یہ ہے کہ پختونخوا میں یہ تاثر پھیل رہا ہے کہ یہ کیا روز روز کا ڈرامہ ہے، اور یہ پٹھان کارڈ کو استعمال کر کے ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اس بات کا ثبوت آپ جلد ہی پختونخوا سے واضح ہوتے ہوا دیکھ سکیں گے۔ اور دوسرا ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو ایک مہم چلی ہے کہ 300 لاشیں ڈی چوک میں پولیس اور رینجر کا جو ایکشن ہوا تھا اس کے بعد گری ہے، 300 لوگ مارے گئے اور سینکڑوں زخمی ہیں، تو اس میں اس کا پوسٹ مارٹم اور تبصرہ یہ کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ اور پھر پی ٹی آئی کے اندر جو بغاوت جنم لے رہی ہے بشرا بی بی کے خلاف اور پی ٹی آئی کی دوسری قیادت کے خلاف، لیکن اس کی سب سے بڑی کایلٹی جو ہوئی ہے وہ گنڈا پور کی نہیں، گنڈا پور پہلے ہی مشکوک تھا۔ بشرا بی بی جس کو میں پاک پتن کی جادوگرنی کہا کرتا ہوں، کالی، جس طرح کالی کلکتے والی ہے اس طرح یہ کالی پتنا والی ہے، تو اس کے جادو کا کالا سورج بھی ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ لیکن اس ساری بحث میں تھوڑا سا ذکر یہ کروں گا کہ ڈی چوک پر جو جلوس آیا اس کے رنگ ڈھنگ کیا تھے، اور پھر یہ کہ وہاں کس طرح یہ لوگ ٹریپ میں آئے یا ان کے خلاف ایکشن ہوا، کیا وہ ایکشن جائز تھا، یہ ساری چیز اسی بحث میں آ جائے گی۔ تو ناظرین، پی ٹی آئی کو جو جلوس ڈی چوک میں پہنچا ان کی ویڈیو کلپس اتنی زیادہ وائرل ہوئی ہیں کہ میرا خیال ہے ہر آدمی نے تقریباً ان کو دیکھا ہوگا، اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ سب لوگوں کو ان کے چہروں کا پتہ چل گیا اور ان کی کیٹیگری کا پتہ چل گیا۔ مثلاً ان لوگوں نے توڑ پھوڑ کی، لوٹ مار کی، جس کا ذکر میں نے کل بھی بیان کیا، اور پھر جس طرح یہ لوگ نعرے لگا رہے تھے اور جس طرح یہ گالیاں دے رہے تھے، مضحکہ خیز حد تک جب وہ سیکورٹی کی چیکنگ کے لیے حکومت کے دو یا تین دو ہیلی کاپٹر سے غالباً 2 ہیلی کاپٹر آسمان پر پرواز کر رہے تھے، تو نیچے سے لوگ کہہ رہے تھے ہیلی کاپٹر تمہاری اگلی پچھلی پشتوں پر لعنت، تم پر لعنت، تمہاری پچھلوں پر لعنت، تمہارے اگلوں پر لعنت، تمہارے باپ پر لعنت، تمہارے دادا پر لعنت۔ تو یہ ان کی ذہنیت ہے۔ پھر یہی نعرے انہوں نے عسکری قیادت کے لوگوں کے لیے بھی لگائے، اور اس طرح اپنا انہوں نے ایک ذہن واضح کیا، اور پھر ان کا حلیہ، ان کی وضاحت، وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ پختونخوا صوبے کے جتنے اٹھائی گیرے، جتنے جیب کترے، جتنے چور، جتنے اچکے، جتنے لفنگے، جتنے تلنگے، جتنے لوفر، جتنے بدماش، جتنے گنڈے، اور جتنے اغوا برائے تاوان کرنے والے، جتنے منشیات فروش، جتنے منشیات کے عادی، سب لوگوں کو پی ٹی آئی اکٹھا کر کے اسلام آباد کے ڈی چوک پر لے آئی۔ تو یہ ان کے کرتوت تھے، اور ان کے کرتوت پختونخوا صوبے کی حدود سے نکلتے ہوئے واضح ہو گئے تھے جب انہوں نے اٹک پل پر غنڈہ گردی کی۔ وہاں پولیس، ان کے پاس ربڑ کی گولیاں کہاں سے آئی، ان کے پاس آنسو گیس کے شیل کہاں سے آئے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پختونخوا حکومت کے سرکاری وسائل اس جلوس میں استعمال کیے گئے، اور پولیس کا اسلحہ خانہ، پولیس کا بارود خانہ بھی ان کی ڈسپوزل پر دیا گیا، اور ان کی مدد سے انہوں نے 130 سپاہیوں کو زخمی کیا، اور جو شہید کیا ان کی تعداد 2 تو پولیس کانسٹیبل ہیں اور 4 رینجرز والے ہیں، یہ 6 یا 7 اہلکار انہوں نے شہید کیے۔ اور اس کے بعد بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ لوگ ہمدردی کے مستحق تھے، یہ پاکستان کے شہری تھے، ان کی بنیادی حقوق کا تقاضا ہے کہ ان کو جلوس نکالنے کی اجازت دی جائے،
پہلے تو یہ ایک لاجک دیکھیے کہ ایک صوبہ 1 سال کی مدت میں اسلام آباد پر اور لاہور پر 3 مرتبہ چڑھائی کر چکا ہے، اور یہ دھمکی دینے کے بعد اس نے چڑھائی کی ہے کہ پنجابیوں ہم آ رہے ہیں، اپنی بیٹی تیار رکھو۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں۔ تو یہ کیا یہ بنیادی حقوق کا تحفظ کر رہے تھے یا ان کی اخلاقیات تھی؟ ناظرین، بڑی حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان میں لوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداد عمران خان کے اس دعوے پر یقین کرتی ہے کہ وہ ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہے۔ ایک ایسا شخص جس کے بارے میں پوری دنیا جانتی ہے کہ راسخ العقیدہ بدکار ہے، تو اس کے اس دعوے پر اگر کچھ لوگ یقین کر لے تو پھر وہ مجھے دجال کی روایات یاد آنے لگتی ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ دجال جب آئے گا اور یہ دعویٰ کرے گا کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں، یعنی حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرے گا، تو سب سے زیادہ جو اس کی طرف لپک پڑیں گے وہ دیندار طبقے کے لوگ ہوں گے کہ ہاں یہی عیسیٰ مسیح ہے۔ حالانکہ دجال کے ساتھ جو نشانیاں ہوں گی وہ اہل ایمان تو دیکھ لیں گے، تو یہ لوگ جو بظاہر اہل ایمان ہوں گے، دیندار ہوں گے، نہیں دیکھ سکیں گے۔ یہ عمران خان کا جو اگر ماضی دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا ڈی این اے ہی غلط ہے۔ ڈی این اے یعنی وہ کیا ہوتا ہے، ڈی ایکسی رائبوس نیوکلک ایسڈ، وہ جس میں انسان کے تمام فزیکل، سائیکولوجیکل، میڈیکل ٹریٹس، یعنی جو بھی انسان کا ایکسٹیریئر ہے، جو اس کا انٹیریئر ہے، وہ سب کے ٹریٹس ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے ڈی این اے میں درج ہوتے ہیں انسٹرکشنز کی صورت میں، اور ان کو سائنسدانوں نے اب ڈی کوڈ کر لیا ہے، اور اب ڈی این اے کی مدد سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس آدمی کا کردار اور اس کا کرتوت کیسے ہوں گے، یہ اب ڈی این اے کے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے۔ اور یہ جو ایک بحث ہے نا کہ نیک آدمی ہونے کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے، تو بہت سارے لوگوں کے ڈی این اے میں برائی کی طرف رجحان جو ہے وہ غالب ہوتا ہے، اور پھر نیک لوگ انہیں کہا جاتا ہے جو اس اپنے ڈی این اے پر کنٹرول کر کے خود کو ایک نیکی کی طرف لے آتے ہیں اور اچھے کاموں کی طرف لے آتے ہیں، ان کے لیے اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کو فرشتہ پیدا نہیں کیا، ہر آدمی کے ڈی این اے میں کچھ نہ کچھ خرابی ہوتی ہے، اور لیکن ظاہر ایک تقسیم ہے قدرت کی، جس طرح رزق کچھ لوگوں کو اربوں خربوں ڈالر کے خزانے اللہ تعالیٰ کے نظام سے مل جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو چند روپے بھی نہیں ملتے، اسی طرح یہ ڈی این اے کی تقسیم بھی اسی طرح ہے کہ نیکی کا مادہ کسی میں زیادہ ہوتا ہے، کسی میں کم، کسی میں برائی کا مادہ زیادہ اور کسی میں کم۔ اور لیکن عمران خان ایسی ایک شاہکار مثال ہے کہ جس کے ڈی این اے میں سوائے بدی کے، سوائے جھوٹ کے، سوائے بے ایمانی کے، سوائے بدکاری کے، سوائے غلاظت اور نجاست کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایک یعنی قدرت کا کرشمہ ہے کہ اس نے ایک ایسا آدمی تخلیق کیا جس میں اچھائی کا ایک رائی کے برابر مادہ بھی موجود نہیں ہے، صرف برائی۔ اور یہ اس کی ریاست مدینہ کے دعووں پر وہ لوگ بھی اعتبار کرتے ہیں جنہوں نے اس کی عائلہ ملک کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو سنی ہوئی ہے۔ تو خیر، عمران خان ذکر بیچ میں آ گیا، تو کہنے کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو زوال ہے اس کا پس منظر سمجھنے کے لیے آپ کل کے پرسوں کے واقعات پر نظر ڈالیے۔ جب میں نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ ہوتے یا ان جیسا کوئی وزیر داخلہ ہوتا تو ان کو اٹک کے پل پر ہی روک لیا جاتا، اور جب وہ اٹک کا پل پار کیا، اگلی رکاوٹ پار کی، پھر سے اگلی رکاوٹ پار کی، اور پھر وہ 26 نمبر چنگی پر پہنچ گئے، کٹی پہاڑی اس سے پہلے فتح کر لی، اور پھر وہ ڈی چوک میں بھی آ گئے، تو میں نے دیکھا کہ سارا دن حکومت پر اور فوج پر تنقید ہوتی رہی، اور میں نے بھی کی، اس لیے کہ دعوے تو یہ تھے کہ ان کو اٹک کا پل پار نہیں کرنے دیا جائے گا۔ لیکن اس ساری خرابی میں سے ایک بہت بڑی فائدہ مند چیز برآمد ہوئی ہے، وہ یہ کہ اگر ان کو اٹک پل پر روک لیا جاتا تو یہ معاملہ جس طرح ہے اسی طرح چلتا رہتا، یعنی پی ٹی آئی آئی، اس نے زور آزمائی کی اور شکست کھا کر واپس چلے گی، جس طرح پرویز خان تک چلا گیا تھا۔ اس کی اس طرح سے جگ ہسائی نہ ہوتی، اس کے اعصاب اس طرح نہیں ٹوٹنے تھے، جس طرح پے در پے فتوحات کے بعد اٹک پل فتح کیا، پھر وہ کیا ہے، وہ ایک کوئی حقلی ایسی نام کی جگہ ہے، میں نے تو اس کا نام ہی پہلی مرتبہ سنا، پھر وہ کٹی پہاڑی فتح کی، پھر وہ 26 نمبر چنگی فتح کی، پھر کوئی ایک اور رستے میں پوائنٹ تھا اس کو فتح کیا، اور آخر کار چائنا چوک، ہاں، اور پھر اس کے بعد وہ ڈی چوک آ گئے۔ میں نے کل ایک ولاگ سنا، اس میں کہا گیا کہ ڈی چوک کو ڈی چوک اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی شکل دور سے
डी की नज़र आती है। असल में इसको डेमोक्रेसी का चौक का नाम था, डेमोक्रेटिक चौक या चौक ऑफ डेमोक्रेसी, इस तरह का नाम था, डेमोक्रेटिक चौक। तो ये डी फॉर डेमोक्रेसी है, डी फॉर डी लेटर नहीं है। तो बहरहाल डी चौक में पहुंचे और उसके बाद जिस तरह पूरे मुल्क में एक फ़ज़ा बनी और फिर जिस तरह ये लोग पुलिस एक्शन के बाद 20 मिनट के अंदर अंदर भागे हैं, उससे पीटीआई की कमर टूट गई है। और फिर आप ये देखें कि ये आए थे इमरान खान पर मुकदमात ख़त्म कराने, और रिज़ल्ट जो नेट रिज़ल्ट निकला वो क्या निकला, वो ये कि इमरान खान पर कत्ल, दहशत गर्दी और मुजरमाना साजिश और रियासत के ख़िलाफ़ साजिश के इल्ज़ामात के तहत 3 नए मुकदमात, बल्कि 4 की इतला है, 3 तो कन्फर्म है ना कि 3 मुकदमे नए बन गए। यानी पिछले मुकदमात से जान छुड़ाने के बजाय नए 3 मुकदमात करा के पीटीआई के लोग घर को लौटे, मारे खाकर, जूते खाकर, बेइज्जती कराकर। और फिर जो इनके दावत थे, और एक अच्छा खासा तबका, ये जो काली जादूगरनी है पतना वाली, इसके दावों पर लोगों ने एतबार कर लिया। इसने कहा था कि मैंने वो अमल किया है, और मटके में से ये 24 तारीख निकली है, और 24 4 और 2 6 और 2011 के पता नहीं 2 2 4 और फिर नवंबर के 11 उसके भी 2, इस तरह मिल मिलाकर पता नहीं कौन सा अदद निकलता है। और इसमें बड़ी वो शुभ घड़ी के तहत ये तारीख मुंतखब की गई है। और मैंने ऐसा चिल्ला किया है कि इस मर्तबा इमरान खान को जेल से रिहा करा के ले जाएंगे। और फिर इसमें एक अहम किरदार जिसका फ़ायदा हुकूमत को ही हुआ, वो पीटीआई के सोशल मीडिया ने अदा किया। उसने एक फ़ज़ा बना दी कि इमरान खान को जेल से निकालने का फ़ैसला रियासत ने कर लिया है, कल इमरान खान रिहा हो जाएगा, 26 को रिहा ना हुआ तो 27 को हो जाएगा, और मुआहिदा तय पा गया है, और मिन्नतें की जा रही हैं, और पता नहीं रियासत ने अपनी गलती मान ली है और माफ़ियाँ भी मांग रही। ये सारी फ़ज़ा इन्होंने इस हद तक बनाई, ये झूठ बोलने का एक रिकॉर्ड कायम करते हैं, और फिर उसका डंका इतना बजाते हैं कि बहुत सारे लोग एतबार कर लेते हैं। और इस एतबार का फिर इनको नुकसान इस तरह होता है कि वो जब एतबार टूटता है तो फिर हुकूमत बदनाम नहीं होती, ये लोग बदनाम होते हैं। ये सारी फ़ज़ा इन्होंने ये बनाई कि बस इधर धरना डी चौक पहुंचा, और इधर फतह का दरवाज़ा खुला और इमरान खान बाहर आया। और उसके बाद जब इमरान खान बाहर आ जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन लगेंगे, नहीं तो 10 दिन लग जाएंगे, इसे दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाएगा। लेकिन वो फिर जब लोगों ने देखा, पूरी पब्लिक देख रही थी, इस जो हाइप खड़ी की गई, उसने पूरे मुल्क को अपनी तरफ मतवज्जो करा लिया। और नतीजा ये निकला कि जब ये पुलिस रेंजर्स का ऑपरेशन या एक्शन कह लें शुरू हुआ, तो उसके बाद 20 मिनट से ज़्यादा टाइम इनको नहीं लगा वहाँ से भागने में, ये इलाका खाली कर गए। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि उस वक्त डी चौक पर कितने लोग थे। अब पीटीआई का मीडिया तो ये कह रहा है ना कि हज़ारों थे, 70,000 थे, 60,000 थे, कोई कह रहा है 40,000 थे। एक्चुअली जब ये डी चौक पर पहुँचे हैं शाम के वक्त, तो उस वक्त इनकी तादाद 15,000 थी। इस्लामाबाद में ये दाखिल हुए हैं तो ये 25,000 थे। 10,000 पहले दिन ही निकल गए, वापस चले गए, अपने अपने इलाकों में चले गए। ज़ाहिर है वो इनमें से बहुत सारे वो थे जो दिहाड़ीदार थे, जिनको ये पैसे देकर लाए थे कि तुम्हें इतना पैसा देंगे, 1,000 रुपया देंगे या 2,000 देंगे। तो जिनको 1,000 दिया गया, उन्होंने कहा कि भाई हमारी दिहाड़ी पूरी हो गई, वो वापस जा रहे हैं। 10,000 वो चले गए, 15,000 पीछे रह गए। 15,000 में से जब रात आई, ये एक्शन वाली रात, तो उनकी तादाद 10,000 रह गई थी। और ये 10,000 तादाद इतनी बड़ी थी कि अगर उस वक्त रेंजर्स इन पर वो एक्शन करती जो उसने किया, उस वक्त किया जाता, तो भगदड़ से बहुत सारे लोग मर जाते। इसलिए इंतज़ार किया गया, अंधेरा किया गया। जब अंधेरा हुआ तो लोग खिसकना शुरू हो गए, और जब रेंजर्स ने, पुलिस ने एक्शन शुरू किया, तो उस वक्त डी चौक पर गिनती 2,000 की थी, राउंड अबाउट 2,000। इसीलिए यही वजह थी कि ये 20 मिनट के अंदर अंदर, 20 मिनट भी मैंने ज़्यादा बता दिए, 17-18 मिनट के अंदर अंदर सारा डी चौक साफ़ हो गया था। अब आप खुद फैसला करें कि अगर डी चौक में 10,000 अफराद होते, 10,000 यानी जो 2-3 घंटे पहले तक थे, तो 20 मिनट में ये लोग, इतने लोगों से ये डी चौक, ये पूरी सड़क खाली नहीं कराई जा सकती थी। बहुत थोड़े लोग रह गए थे, और इनको पिंडी इस्लामाबाद से कोई कुमक नहीं मिली।
اور یہ جھوٹ بھی ان کا پکڑا گیا کہ جناب 35,000 افراد، یہ پی ٹی آئی کے ذمہ داران نے بتایا تھا کہ ہم نے اپنا 35,000 ورکر پہلے ہی داخل کر دیا اسلام آباد میں۔ چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ وہ 35,000 کی تعداد جو تھی مبالغہ میز تھی، نفسیاتی اثر ڈالنے کے لیے اس تعداد کو بڑھایا گیا تھا۔ تو پھر کتنے لوگ تھے؟ 10,000، 5,000 بھی مان لیں کہ اگر 5,000 لوگ بھی انہوں نے اسلام آباد میں داخل کیے تو وہ کہاں گئے؟ کیونکہ اسلام آباد اور پنڈی سے ان کو کوئی کمک نہیں ملی، کوئی نہیں آیا۔ اور آخر میں جب یہ ڈوب رہے تھے تو انہوں نے ایک اور پروپیگنڈا شروع کیا جلوس کے اندر لاؤڈ سپیکروں سے، اور یہاں سوشل میڈیا پر بھی، کیونکہ وہاں جو شرکاء تھے ڈی چوک کے وہ موبائل فون پر یہ پروگرام سنتے تھے، تو سوشل میڈیا پر یہ پروپیگنڈا شروع کیا گیا کہ سلمان اکرم راجہ ایک بڑا قافلہ لے کر چل پڑے ہیں، حماد اظہر کا قافلہ لاہور سے چلا ہے، گجرانوالہ پہنچ گیا ہے، وہ 3 گھنٹوں میں اسلام آباد پہنچے گا۔ مجھے یاد نہیں ہے، کوئی 10-12 جلوسوں کے نام لیے کہ فلاں جگہ سے فلاں کا جلوس چل پڑا ہے، فلاں جگہ سے فلاں کا جلوس چل پڑا ہے۔ یہ سارا جھوٹ تھا، لیکن اس کو بولا اس لیے گیا کہ دھرنے کے لوگ جو دل چھوڑ رہے تھے، ڈرے ہوئے تھے اور ان کی تھکن تھی، ان کی ہمت جواب دے گئی تھی، تو ان کے اندر ایک نیا حوصلہ آ جائے کہ کوئی بات نہیں، ابھی ہمارے 25-30 ہزار افراد رستے میں ہیں، وہ پہنچ جائیں گے تو پھر تو ہم 50,000 ہو جائیں گے۔ تو یہ اس طرح کا پروپیگنڈا انہوں نے کیا، وہ ہر چیز ان کے خلاف گئی۔ پنجاب کو یہ پھر کل گالیاں دیتے رہے، ان کے سوشل میڈیا پر بھی پنجاب کو گالیاں دی گئی، اور گنڈا پور کو گالیاں دینے والے تو خیر بہت لوگ تھے ہی، لیکن اب بشرا بی بی کو بھی سازشی کا کہا جا رہا ہے، اور کہا یعنی یہ ایک مہم چلائی جا رہی ہے کہ اس نے سنگ جانی پر لے جانے کی، دھرنے کو لے جانے کی تجویز مسترد کر کے پی ٹی آئی کو تباہ کر دیا۔ اور پھر جس طرح یہ گنڈا پور بھاگا ہے اور یہ بشرا بھاگی ہے، جس طرح یہ دونوں بھاگے ہیں، اس سے عوام کے اندر جو ان کا تمسخر اڑا، ان کا مذاق اڑا، وہ تو اپنی جگہ، پی ٹی آئی کے کارکنوں نے بھی ان کی ایسی کی تیسی پھیر دی۔ گنڈا پور کی تو سب پہلے سے پھیر رہے ہیں، اور بشرا کی اب پھیرنا شروع کر دی۔ تو بشرا کے کالے جادو کے سارے وار ناکام ہوئے، یہ جاننے والے جانتے ہیں، لیکن اس مرتبہ بشرا بی بی کو جو پٹائی ہوئی ہے، اس کی سیاسی طور پر پٹائی ہوئی ہے، اور جس طرح اس کے بارے میں خبریں آئی ہیں کہ کس طرح ایک رپورٹ، مصدقہ رپورٹ یہ ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ لوگ بہت تھوڑے رہ گئے اور پولیس ایکشن شروع ہونے والا ہے، یہ 100% صحیح خبر دے رہا ہوں، تو وہ اپنی جیپ میں رو پڑی، رونے لگی، اور اس کی صفائی پی ٹی آئی والے یہ کہہ کر دے رہے ہیں، پی ٹی آئی کی قیادت کے لوگ، بھئی عورت ہے، عورت کا دل کمزور ہوتا ہے۔ بھئی عورت تو وہ ہے، لیکن آپ تو یہ بتا رہے تھے نا کہ یہ تو بڑی ملکہ روحانیات ہے، روحانیات نہیں، ملکہ روحانیات ہے، جو عمران خان کہا کرتا ہے۔ روحانی کا لفظ اسے کہنا نہیں آتا تھا، تو کبھی وہ روحانیاتی کہتا تھا، کبھی روحانیاتی کہتا تھا، کبھی کچھ۔ تو یہ جو ملکہ روحانیات آپ نے اس کو بنا کر پیش کیا، جس کے قبضے میں ماورائی طاقتیں ہیں، جس کو آسمانوں سے بشارتیں ہوتی ہیں، جس کے چلے بڑے کارگر ہیں، تو وہ اس طرح اپنی شکست پر جیپ میں روئی، اور پھر جس طرح وہ بھاگی۔ اس کا تو اعلان تھا نا کہ اڈیالہ جیل سے عمران خان کو چھڑائے بغیر واپس نہیں پلٹیں گے، اور وہ عورت پھر روتی ہوئی وہاں سے فرار ہوئی، گنڈا پور کے ساتھ بیٹھ کر فرار ہوئی۔ چلیے اس اعتراض کو ہم نہیں لیتے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں بھئی ذاتی مسئلے، مذہب کے جتنے مسئلے ہیں نا، پی ٹی آئی کی قیادت کہتی ہے کہ یہ ذاتی مسئلے ہیں، ذاتی امور پر بات مت کرو۔ یعنی یہ اب ایک غیر محرم کے ساتھ اسلام آباد سے ایک گاڑی میں سوار ہوئی، اس گاڑی میں گنڈا پور تھا اور یہ خاتون تھی، تو گنڈا پور اس کا محرم تو نہیں ہے، اور یہ اسی غیر محرم کے ساتھ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بھی رہتی ہے، تو چلو اعتراض نہیں کرتے، یہ ذاتی مسئلہ ہے ان کے خیال میں۔ تو یہ ملکہ روحانیات کا جو بت تھا وہ بھی ٹوٹ گیا ہے، یہ پی ٹی آئی کا ایک بڑا نقصان ہوا ہے۔ اتنے بڑے ڈیبیکل کے بعد پی ٹی آئی کی جو نفسیاتی کیفیت ہے اور عوام کے اندر جو امپریشن بنا ہے، وہ اب یقین سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی اب بطور سیاسی ایکٹیو سیاسی جماعت دن بدن اس کا کردار ڈم ہوتا جائے گا۔ یہ تو وہ معاملہ ہے جو نیچرل ہوگا، جو نیچرل سے ہٹ کر ہونے والا ہے وہ اور بھی خوفناک ہے۔ اس کی تفصیلات میں ابھی نہیں بتاؤں گا۔ بہرحال 4 رینجرز کے اہلکاروں کی ہلاکت، اور جس طرح کل عسکری قیادت کو گالیاں دیں گی، اور جس طرح کل وہ اسلام آباد کی سڑکوں پر پرسوں اور ترسوں 2 دن تک انہوں نے جو طوفان بدتمیزی مچایا ہے، اس کے بعد ریاستی اداروں میں اس ٹولے کے خلاف، اس انتشاری سازشی ٹولے کے خلاف نفرت میں کئی گنا، اگر زیادہ نہیں تو 2 گنا کہہ لیں، اضافہ ہو گیا ہے،
اور اب ان کی یہ ضد بن گئی ہے کہ اس فتنے کو ختم کرنا ہے. پورے ادارے کی، چند افراد کی بات نہیں کر رہا میں، پورے ادارے کی. ناظرین، اب پی ٹی آئی ایک ملک کے خلاف ایک اور سازش کر رہی ہے. اس سازش کا جو آغاز ہے وہ پی ٹی آئی اور ملکہ روحانیات اور عمران خان سے اس کی ڈانڈے ملتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں یہ پروپیگنڈا کرو کہ پولیس رینجر کے ایکشن میں لوگ مارے گئے. بات شروع ہوئی 14 سے. پہلے کہا گیا کہ 14 لوگ مرے، پھر کہا گیا 30 لوگ مرے، پھر کہا گیا 100 مرے، پھر کہا گیا 300 مرے، اور اب اس کے بیرونی ملک بیٹھے ہوئے جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں وہ سینکڑوں کی گنتی بتا رہے ہیں، اور سینکڑوں ہی کی گنتی پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں. پختونخوا صوبے میں مسجدوں کے اندر لاؤڈ سپیکروں پر یہ مہم چلائی جا رہی ہے کہ لوگوں، اتنے پٹھان اسلام آباد میں مار دیے گئے. اسلام آباد کی سڑکوں پر پٹھانوں کی لاشیں دور دور تک بکھری پڑی ہیں. یہ پختونخوا صوبے کی مسجدوں سے پی ٹی آئی والے اعلانات کروا رہے ہیں. مسجدوں میں گھس کر امام مسجد کو ایک طرف بٹھا دیتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، یعنی پٹھانوں کا قتل عام پنجابیوں نے کر دیا. اور چلیے ان کو چھوڑیے، اور ان کو بھی چھوڑیے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا نام ہے، شاہین سوائی ہے، عادل راجہ ہے، اور پتہ نہیں کون کون ہے. لیکن پاکستان میں ان کی ایک فوج ہے یوٹیوبرز کی. ان میں سے آپ کسی بھی یوٹیوبر کو کھول لیں، وہ آپ کو یہ دہائی دیتا ہوا ملے گا. گنتی الگ الگ ہے، سب ایک ہی بات نہیں کر رہے. کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ سینکڑوں افراد مارے گئے، فوج نے گولیاں چلائیں، بلکہ فوج نے دستی بم پھینکے مظاہرین پر. فوج نے دستی بم پھینکے جس سے لاشوں کے چیتھڑے اڑ گئے. اور کوئی کہہ رہا ہے 33 مارے گئے، ایک ہیں جو کہتے ہیں 33 مارے گئے، زیادہ تر کہتے ہیں 100 مارے گئے، اور کچھ کہتے ہیں 300 مارے گئے، اور کچھ کہتے ہیں کہ سینکڑوں مارے گئے. تو یہ مہم آنے والے دنوں میں زور پکڑے گی. مجھے اس مہم سے غرض نہیں ہے، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ایک وہ نشئی قسم کا، جس کو شاعر بھی کہا جاتا ہے، ایک نشئی نے جب آزاد کشمیر کے ہنگاموں میں یہ کہہ دیا کہ فوج کی فائرنگ سے 2 افراد مارے گئے، جبکہ 3 افراد مارے گئے، جبکہ وہاں کوئی بھی آدمی نہیں مارا گیا تھا، تو اس کو اٹھا لیا گیا تھا اور اس کی اچھی خاصی چترول کی گئی ہوگی. چترول کے بعد پھر اس کو پتہ نہیں کتنے 10 یا 12 دن کے بعد اس کو چھوڑا گیا تھا. اس نے یہ جھوٹ بولا تھا کہ 2 یا 3 افراد فوج کی فائرنگ سے مارے گئے ہیں، اس کو اٹھا لیا. تو یہ جو ایک پوری فوج کی فوج ہے، اور ان میں سے 7-8 بہت نمایاں قسم کے گروہ ہیں، ان کے گرگے ہیں، وہ جو سینکڑوں اور 100 اور سینکڑوں کے بیچ میں پروگرام کر رہے ہیں، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اتنے لوگ مرے، اور فوج نے پھر کسٹم کی گاڑیوں میں ان کی لاشیں ڈھو ڈھو کر پتہ نہیں کہاں پہنچا دی. یہ وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اس پروپیگنڈے کی تردید کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 6 آدمی بھی کہیں مارے جائیں تو بات چھپی نہیں رہتی. حقیقت میں اتنا ہوا ہے کہ 2 آدمیوں کے مرنے کی خبر تھی ابتدائی طور پر، جس کی حکومت نے تردید یا وضاحت کی ہے. اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن 2 آدمی اگر تردید نہیں کرتے، اور وہ اگر 2 آدمی مارے بھی گئے ہیں، یہ تو بڑا بہرحال نقصان ہے، یعنی غلط ہے کہ کوئی آدمی نہیں مرنا چاہیے. لیکن 2 آدمی، اگر ان کا بنیادی دعویٰ بھی ہم تسلیم کر لیں کہ 2 آدمی مارے گئے ہیں، تو ان 2 کو پہلے 33 میں بدلنا، پھر 100 میں بدلنا، پھر 300 میں بدلنا، پھر سینکڑوں میں کر دینا، اور پھر یہ جھوٹ گھڑنا کہ کسٹم ڈپارٹمنٹ کی گاڑیاں وہاں کیا کر رہی تھی. وہ ہسپتالوں سے آئی ہیں، انہوں نے ہسپتالوں سے لاشیں اکٹھی کی ہیں اور کہیں جا کر ڈسپوز آف کر دیا ہے. اور یہ فکرہ کہا گیا کہ ریاست پاکستان نے اب زندوں کو لاپتہ کرنے کے ساتھ ساتھ لاشیں لاپتہ کرنے کا کام بھی شروع کر دیا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ اب، یعنی یہ جو ہماری ریاست ہے، حکومت کی میں بات نہیں کرتا، حکومت تو ہے ہی نہیں. شہباز شریف جو ہے وہ خلائی وزیر اعظم ہے، یعنی وہ خلا میں رہتے ہیں. وہ وزیر اعظم ہاؤس میں رہتے ہوئے بھی خلا میں ہیں، نہ ہی ان کی حکومت ہمیں کہیں نظر آتی ہے. تو ریاستی اداروں سے ہی سوال کر سکتے ہیں، اور کس سے کر سکتے ہیں؟ اور پھر کیا نواز شریف صاحب سے کریں جو مری میں بیٹھے ہیں؟ تو ریاستی اداروں سے ایک سوال ہے کہ یہ 2 آدمیوں کے مرنے کا جھوٹ پھیلانے والا تو پکڑا گیا، یہ سینکڑوں لاشوں کا جو پروپیگنڈا ہے، یہ اس کو امریکہ میں بھی لے کر جائیں گے، اس کو برطانیہ میں بھی لے کر جائیں گے. اگر آپ نے کچھ ایکشن نہ کیا تو پھر یہ پوری دنیا میں کیس بنائیں گے کہ پاکستان میں سینکڑوں افراد قتل کیے گئے، اور پھر سرکاری گاڑیوں میں ان کی لاشیں غائب کر دی گئی. تو بہرحال پروگرام ناظرین لمبا ہو جائے گا. خلاصہ یہ ہے کہ عمران خان کے دن بھی گنے گئے. عمران خان کے خلاف اب کوئی بھی بڑا ایکشن کسی وقت ہو سکتا ہے.
وہ کالی چڑیل کا جادو، اس کا کالا سورج بھی ڈوب گیا، اس کی سیاست کا پتہ بھی کٹ گیا، اور اب پی ٹی آئی کے اندر کچھ پتہ نہیں کسی کو کہ پارٹی کی قیادت کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہے، اس کی تنظیم کہاں ہے، اور پنجاب میں تو اس کا ووٹر بھی کہاں ہے۔ یہ سارے سوال جو ہیں ان کا جواب کسی کو نہیں مل رہا۔ تو ناظرین انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔